نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، و اور اذا جب خلو تنہائی میں جاتے ہیں، الا پاس، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما محض، نحن ہم، مستہزئون مذاق کر رہے تھے۔ آج ہم نے آیت نمبر 14 کا لفظی ترجمہ پڑھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پہلی قسم کے منافقین کی حالت بیان کی ہے اور ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت اور تنہائی میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جہاں تک مسلمانوں کے ساتھ ایمان کے اقرار کرنے کا تعلق ہے تو یوں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق ہی مذاق میں یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تو حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول کھول کر بیان کر دی کہ مسلمانوں کے سامنے ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو حقیقت حال کو واضح کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے شیاطین کا لفظ استعمال کیا۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے اور شیطان کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی سرکش کے ہیں اور ایسے شخص کے بھی ہیں جو گمراہی کے اوپر اڑا ہوا ہو۔ یہاں یہ لفظ منافقین کے ان رہنماؤں اور سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو انہیں نفاق پر آمادہ کرتے ہیں اور انہوں نے اس نفاق اور دوغلے پن کو اپنا طرز عمل بنا رکھا ہے اور اسی نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے بھی بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ منافقین کی بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اصل میں یہودی تھے، تو اس لیے یہاں یہودی سرداروں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ جو شیاطین کہا گیا یہ یہودی سرداروں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں وہ کفار یعنی مشرکین بھی شامل ہوں جو ایمان نہیں لائے اور وہ منافقین کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح اسلام معاذ اللہ سر بلند نہ ہو، اسلام کو ترقی نہ ملے اور ختم ہو جائے۔ اس قسم کے لوگوں کے پاس جب منافقین جاتے ہیں تو یوں جا کر کہتے ہیں ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، اطمینان رکھیں، ہم جو کچھ مسلمانوں کے پاس جا کر ایمان کا اقرار کرتے ہیں یہ تو محض مذاق کے طور پر ہے۔ تو یہ چونکہ سردار اور رہنما جن کے پاس جا کر وہ یہ باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک بڑے عظیم فساد کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ وہ ان منافقین کی پیٹھ تھپکاتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، ان کے نفاق پر انہیں شاباش دیتے ہیں۔ اب جو شخص نفاق کا بیج بوئے یا نفاق کی طرف رہنمائی کرے یا نفاق کی ہمت افزائی کرے تو چونکہ یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ لوگ شیاطین ہیں، یعنی حقیقت میں وہ انسان کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں۔